میں ہر مسلمان جو نیک عمل کرتا ہے، اگر اس سے پوچھا جائے تو یہ عمل کیوں کرتا ہے، نمازی سے پوچھا جائے نماز کیوں پڑھتا ہے، حاجی سے پوچھا جائے حج کیوں کرتا ہے، زکوٰۃ دینے والے سے پوچھا جائے زکوٰۃ کیوں دیتا ہے، جہاد کرنے والے سے پوچھا جائے جہاد کیوں کرتا ہے، غرض جتنے بھی نیک اعمال ہیں اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم یہ عمل کیوں کرتے ہو، ان کا ایک ہی جواب ہے، یہ عمل اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور قیامت والے دن ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کر دے۔ آپ کسی سے پوچھیں گے ہر بندے کا جواب یہی ہوگا، لیکن میں قربان جاؤں، اللہ نے اکابرین علماء دیوبند کو نبی کی محبت بڑی عجیب عطا کی۔ جب ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم نیک اعمال اس لیے کرتے ہیں، آپ حضرات کی توجہ ساری ادھر گئی ہے۔ میں نے شروع میں کہا نا جی کہ بھائی ضیاء اللہ تے گزارا کر گئے تو انہیں گزارا نہیں ہونا، انشاءاللہ مہمان آتے جاتے رہیں گے، آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ ابھی تو گاڑی نے لائن پہ چڑھنا ہے تو پہلے ہی اتر گئی تو کام خراب ہوگا، جدوں چڑھ جائے پھر جو مرضی کر دے رہے ہو۔ توجہ رکھیے گا، میں عرض کر رہا تھا ہر نیک عمل کرنے والا، اس سے اگر پوچھا جائے تو نیک عمل کیوں کرتا ہے، کہتا ہے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ جنت عطا کر دے۔ میرے اکابرین آئے، انہوں نے کہا بھائی تو جو دعا مانگ رہا ہے یہ دعا ادھوری ہے، یہ دعا پوری نہیں، بندے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم اللہ سے جنت مانگ رہے ہیں اور جسے اللہ جنت عطا کر دے اسے اور کیا چاہیے؟ چلو کہنے لگے آپ بتائیے کہ پوری دعا کیا ہے، ہم ادھوری دعا کیسے مانگتے ہیں؟ تو میں قربان جاؤں، میرے اکابرین کا جواب سننا، اگر ایمان تازہ ہو تو پھر بول کے بتانا۔ ہمارے اکابر کیا کہتے ہیں؟ رب سے یوں مانگا کرو، اللہ قیامت والے دن جنت بھی دینا، جنت میں مصطفیٰ کے قدموں میں جگہ بھی عطا کر دینا۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، جنت بھی دینا اور جنت میں مصطفیٰ کے قدموں میں جگہ بھی عطا کر دینا۔ ایک بندہ کہنے لگا، کہتا ہے مولوی صاحب عنوان تو بڑا پیارا باندھا ہے، بات تو بڑی اچھی کی ہے، لیکن اس پہ کوئی دلیل بھی ہے یا صرف یہ تمہارے اکابر کا ذوق ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ اس پر ہمارے پاس دلیل بھی ہے۔ کہتا کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا چلو قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں، اب آپ کی پوری توجہ چاہیے، صرف 30 منٹ 5 منٹ گزر گئے، 25 منٹ باقی ہیں اور میں نے اس عنوان کو کھول کے آپ حضرات کے گوش گزار کرنا ہے۔ کہتا ہے مولوی صاحب کوئی دلیل بھی ہے؟ میں نے کہا اٹھائیے قرآن کریم، میرے نبی کے جلیل القدر صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی مجلس میں آئے ہیں، چہرہ اترا ہوا، بہت پریشان، جیسے بندہ بڑے دنوں سے بیمار ہوتا ہے۔ میرے نبی کی مجلس میں آ کر بیٹھے، آقا نے دیکھا، آقا پوچھتے ہیں ثوبان کیا بات ہے؟ مجھے کہنے دینا، صحابہ کی قسمت کے کیا کہنے، اگر دنیا میں کوئی بندہ پریشان ہو اس سے اس کا باپ پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، بھائی پوچھتا ہے کیا بات ہے، ماں پوچھتی ہے کیوں پریشان ہے، دوست پوچھتے ہیں ہاں جناب، شاگرد کو استاد پوچھتا ہے، اگر مرید پریشان ہو تو پیر پوچھتا ہے، لیکن صحابہ کی عظمت کے کیا کہنے، صحابہ پریشان ہوتے ہیں تو مصطفیٰ پوچھتے ہیں۔ پوچھا میرے پیارے تجھے کیا بات ہے، تو پریشان کیوں ہے، تو بیمار ہے، آخر کوئی وجہ، اتنا پریشان کیوں ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سننا۔ حضرت ثوبان کیا فرماتے ہیں؟ آقا میں بیمار تو نہیں لیکن پریشان ضرور ہوں، تجھے کیا پریشانی ہے؟ اب ذرا جواب سننا۔ حضرت ثوبان کیا فرماتے ہیں؟ پوری توجہ رکھنا۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں آقا جب تک تو آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں اور آپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں، جب تک آپ کے مجلس میں ہوتا ہوں
آپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں، مجھے بتانے دینا یہ چہرہ کون سا چہرہ ہے۔ اگر آپ کا ذوق، میں تھوڑا سا اس چہرے کا تعارف کروا دو۔ حضرت ثوبان کیا فرماتے ہیں، جب تک میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں اور آپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں، اللہ نے میرے نبی کو چہرہ کیسا عطا کیا، اللہ نے میرے نبی کو حسن و جمال کیسا عطا کیا۔ آج ذرا میں اپنے نبی کے چہرے کی ایک جھلک بھی پیش کرتا جاؤں، اپنے نبی کے حسن اور جمال کی ایک جھلک بھی پیش کرتا جاؤں۔ میرے نبی کے حسن کو سمجھنے سے پہلے ذرا تو احادیث مبارکہ سننا۔ جو بندہ کہتا ہے مولوی صاحب میں گہرائی میں اتر کے نبی کی سیرت کو سنتا ہوں، میں اسے دعوت دیتا ہوں، میں نبی کے سیرت کے، نبی کے حسن و جمال کے ٹھاٹھے مارتے سمندر سے کچھ موتی نکال کے تیرے دامن میں ڈالنے لگا ہو۔ میرے نبی کا حسن و جمال کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ جمیل و یحب الجمال۔ کیا مطلب؟ اللہ خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں فرمایا انا حبیب اللہ، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے۔ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ نے آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے۔ اب اٹھانا قرآن، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے کائنات کا ہر انسان خوبصورت بنایا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دے، جو رب خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اس نے تجھے اور مجھے بنایا تو خوبصورت بنایا۔ سوچنا جب اس نے اپنے حبیب کو بنایا ہوگا تو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا۔ ایک بندہ کہنے لگا مولوی صاحب نبی کے حسن و جمال کو چھیڑا ہے تو بتاتا جانا اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا۔ میں نے کہا میں تو طالب علم ہوں، میرے نبی کے حسن کو بیان کرنے کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن جنہوں نے کوشش کی ہے میں تمہیں ان کے دروازے پہ لے چلتا ہوں۔ چل علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت بتائیے نا اللہ نے اپنے محبوب کو کیسا بنایا؟ فرمایا میں تو اتنا جانتا ہوں اللہ نے اپنے نبی کا سارا حسن اس کائنات میں ظاہر نہیں کیا۔ حضرت کیوں نہیں کیا؟ اگر کر دیتے تو کوئی آنکھ بھی مصطفیٰ کو دیکھ نہ سکتی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا؟ چل میں اپنے نبی کے حسن پہ دو چار دلیل، ہاں جناب نبی کا حسن بیان کرنے والے ان کی گواہیاں پیش کر دیتا ہو۔ کیوں؟ ہمارا نظریہ ہے جب نبی کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔